الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم نے پوچھا ان مہمانوں سے جو آئے ہوئے تھے، قال آپ نے پوچھا فما خطبکم کیا تمہارے آنے کا مقصد ایھا المرسلون اے فرشتوں، جب کھانا نہیں کھاتے تو پھر تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قالوا قالوا وہ بولے انا ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین قوم جرائم پیشہ کی طرف، لنرسل علیہم تاکہ ہم برسائیں ان پر حجارۃ من طین گارے کے بنے ہوئے پتھر، مسومتن جن پر نشان لگے ہیں، عند ربک آپ کے رب کی طرف سے، ان پتھروں پہ نشان لگے ہیں۔ وہ کس کس کو جا کے لگنا ہے؟ للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، اور یہ نشان رب نے لگائے ہیں نافرمانوں کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین لیکن ہم نے نکال لیا وہاں سے تمام ایماندار کو۔ فما وجدنا بس نہ پایا ہم نے فیہا اس میں غیر بیت بجز ایک گھر کے من المسلمین مسلمان۔ حضرت لوط اور حضرت لوط کے گھر والے 13 افراد نے نجات پائی، 13 افراد نے۔ وَتَرَكْنَا اور ہم نے باقی رہنے دی فیہا وہاں آیتن ایک نشانی، للذین ان کے لیے یخافون جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم دردناک عذاب سے۔ نشانی اللہ نہیں فرماتا ہم نے ایک نشانی چھوڑی، وہ نشانی کون سی تھی؟ تفسیر کے اندر آتا ہے وَجَعَلْنَا مَحَلَّتَهُمْ مُنْتِنَةً خَبِيثَةً ہم نے ان کے محلے کو بدبودار اور خبیث بنا دیا، لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بنا کر۔ یہ ہے اللہ فرماتا ہے ایک نشانی ان کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ اور موسیٰ میں بھی نشانیاں ہیں، اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ جب ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف، بِسُلْطَانٍ مُبِین ایک روشن دلیل دے کر۔ فَتَوَلَّىٰ پس اس نے روگردانی کی اپنی قوت کے بل بوتے پر، فرعون نے۔ وقال اور کہنے لگا ساحر جادوگر او مجنون یا دیوانہ ہے۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم تو ہم نے اس کو پکڑا اس کا لشکر سمیت اور انہیں پھینک دیا سمندر میں، اور وہ قابل ملامت بن گیا۔ وفی آدن اور عاد میں، اذ ارسلنا جب ہم نے بھیجی علیہم ان پر، الریح العقیم آندھی خیر و برکت سے خالی، من شیء نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو گزرتی جس پر، مگر اس کو کر دیتی ریزہ ریزہ۔ وہ کتنی سی ہوا تھی جس نے اس بستی کو ہلاک کیا۔ حدیث پاک سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، ایک عبداللہ بن عمر ہیں ایک عبداللہ بن عمر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریح مسخرۃ من الثانیہ، یہ جو ہوا ہے یہ دوسری زمین میں مسخر ہے، ہوائیں جو چلتی ہیں، یعنی من الارض الثانیہ دوسری زمین۔ جب اللہ نے ارادہ فرمایا عاد کو ہلاک کرنے کا، امر خازن الریح کہ ہوا کے خازن کو حکم فرمایا، جب رب نے ہلاک ہونے کا ارادہ فرمایا کیا، ان یرسل علیہم ریحا ایسی ہوا بھیجو کہ عاد ہلاک ہو جائے۔ تو وہ جو خازن تھا اس نے پوچھا اے رب یا رب ارسل علیہم الریح قدر منخر الثور، بیل کے نتنا اتنا سوراخ نہیں ہوتا اس کی مقدار بھیجوں یا اللہ کافی ہے اتنا سوراخ کر دوں؟ قال لہ الجبار تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا اتنا بھی نہیں بھیجنی وگرنہ روئے زمین کو الٹا دے گی۔ پھر یا اللہ کتنا بھیجوں جو ہلاک کر دے؟ اللہ نے فرمایا ارسل علیہم بقدر خاتم، انگوٹھی کا حلقہ نہیں ہوتا، انگوٹھی کا حلقہ اتنی مقدار ہوا بھیج۔ یہ وہ قرآن ہے فَهِيَ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، جب وہ ہوا آئی ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ کتنی ہوا؟ انگوٹھی کے حلقے۔ تو اے انسان تو کتنی چیز ہے کہ آج اس دنیا میں زمین پہ چلتے ہوئے دندناتا پھر رہا ہے۔ دوسری حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا نصرت بالصبا، مجھے میری مدد صبا سے کی گئی، باد صبا نہیں ہے مغرب کی طرف، اور وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ اور عاد کو ہلاک کیا گیا دبور کے ساتھ، یہ دبور ہوا ہے۔ پڑھیے جی سمود اور سمود میں اذ قیل لہم جب کہہ دیا گیا انہیں تمتعوا لطف اٹھا لو حتی حین ایک وقت تک، فاتوا
کیا کیا فَعَتَوْا پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو پکڑ لیا انہیں ایک کڑک نے دراں حالے کہ وہ دیکھ رہے تھے، لیکن فَمَسْتَطَاعُوا تھے جب ایک کڑک نے آ لیا انہیں، پھر ان میں نہ طاقت رہی اٹھنے کی، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ اور نہ وہ لے سکے انتقام۔ پڑھی جی آ گئی سمود بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت ابراہیم بھی، اب قوم نوح وقوم نوح من قبل، یہ اللہ یاد دہانی کے لیے تھوڑا تھوڑا تذکرہ کر رہا ہے، تفصیل ان سب کی گزر چکی ہے، اور قوم نوح من قبل اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ تھے نافرمان لوگ، والسماء سماء بنیناہا اور آسمان کو ہم نے بنایا بھی ایدن ہاتھوں سے، مراد ہے قوت سے، مضبوطی سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم نے اس کو وسیع کر دیا۔ اچھا آسمان بھی بنایا، سب کچھ بنایا، آگے پھر نتیجہ آئے گا تو میں نے یہ بنایا تو تم کیا کرو، پڑھیے جی والارض بنایا، اور زمین کو بنایا ہم نے، فرش بچھا دیا زمین کا، بس کتنے اچھے بچھانے والے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے ہم نے بنائے جوڑے، لعلکم تذکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا۔ کچھ مثالیں اس کی ہیں، جیسے اللہ نے اگر آسمان بنایا تو ساتھ زمین بھی بنائی، دوسرا اگر رات ہے تو دن بھی ہے، شمسن و قمرن سورج اور چاند، و برن و بحرن خشکی بھی سمندر بھی، ضیاء روشنی بھی اور اندھیرے بھی، و ایمان ایمان بھی، و کفر اور کفر بھی، و موت و حیات موت بھی اور حیات بھی، و شقاء و سعادت بدبختی بھی نیک بختی بھی، و جنت و نار جنت بھی اور جہنم بھی، زوجین و حتی الحیوانات والنباتات حیوانات اور نباتات، ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے۔ اب نتیجہ پڑھیے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ جب میں نے آسمان اتنا بڑا بنایا، زمین اتنی بڑا بچھونا بنائی، دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پس دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم بے شک میں تمہیں، منہ اس سے، نذیر مبین کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کس چیز سے دوڑو؟ کفر سے ایمان کی طرف دوڑو، اور گناہوں سے نافرمانیوں سے رب کی اطاعت کی طرف دوڑو، اور توبہ کرو اس سے پہلے کہیں موت نہ آ جائے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہیں اس سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پڑھیے كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون تواصوا به بل هم قوم طاغون انہوں نے ان کو وصیت کی یہی نہیں، بل ہم قوم طاغون بلکہ یہ خود لوگ سرکش ہیں، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی۔ فتولا عنہم پس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، آپ پر نہیں بھی معلوم کوئی الزام، وذکر اور آپ سمجھاتے رہیے، فإن الذکر یقیناً سمجھانا، تنفع المؤمنین نفع بخش ہے اہل ایمان کے لیے، تو ہم نصیحت کرتے رہیں گے۔ وما خلقت الجن جہاں زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد بتایا جا رہا تھا، وہاں انسان کی تخلیق کا مقصد بھی آ گیا، اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن اور انس کو، الا مگر، لیعبدون اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کر کے کیا کریں؟ لیعرفون تاکہ وہ مجھے پہچان پائیں، میری معرفت حاصل کر سکیں۔ ما اریدو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا، نہ طلب کرتا ہوں میں ان سے رزق، اور نہ یہ طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین بلا شبہ اللہ ہی روزی دینے والا، قوت والا، زور والا ہے۔ یہاں پر حدیث پاک سنیں، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا، کیا پڑھایا؟ انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پڑھایا۔ اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رازق ہوں، میں طاقت والا ہوں اور میں زور والا ہوں۔ اور اب یہ جو ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے بندوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، لہٰذا جس نے رب کی اطاعت کی کل قیامت کے دن پوری جزا پائے گا، اور جس نے نافرمانی کی عذبہ اشد العذاب پھر سخت عذاب بھی اس کے لیے تیار ہے۔ اللہ یہ خبر دے رہا ہے کہ میں محتاج نہیں ہوں، میرے بندے میرے محتاج ہیں، میں محتاج نہیں ہوں۔ اب آؤ جی، جو رب کی عبادت کے لیے اپنا تخلیق، اپنی خلقت کا مقصد سمجھ گیا، اس کی شان سنیں۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم اے ابن آدم، تفرغ لی عبادتی تو میری عبادت کے لیے ذرا ٹائم تو نکال، میری عبادت کے لیے تو فارغ تو ہو نا،
املا میں بھر دوں گا صدرہ کا تیرا سینہ غنن مالداری سے، تو صرف میرے لیے ٹائم نکال۔ دوسرا صرف یہ غنا سے بھر نہیں دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَ کا فقر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا اگر ٹائم نکالو میرے لیے۔ لیکن وَإِلَّا تَفْعَلْ اگر اے ابن آدم ایسا نہیں کرے گا نا تو پھر کروں گا کیا؟ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا مشغولیت تجھ سے جائے گی نہیں۔ مَلَأْتُ صَدْرَكَ تیرا سینہ مشغولیت سے بھر دوں گا، فقر کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اگر کچھ آ گیا ایک گاڑی اور آ جائے۔ دوسری حدیث پاک راوی ہیں حضرت سوا ابن خالد، یہ کہتے ہیں دو صحابہ کہتے ہیں ہم آقا کے پاس آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کو ٹھیک کر رہے تھے، کوئی چیز بنا رہے تھے۔ کہتے ہیں جب فارغ ہوئے نا تو ہمیں بلایا اور دعا دی، فرمایا لا تیأسا من الرزق، رزق سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے صحابہ بتاؤ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی ماں اسے جنم دیتی ہے، اس کے جسم پہ کپڑے ہوتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی نہیں ہوتے۔ فرمایا اللہ پھر اس کو رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ فرمایا ایک چھلکا نہیں ہوتا جب بندہ پیدا ہوتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے اتنا مالدار بن جاتا ہے اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ تو فرمایا پھر رزق کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، تمہارے ذمہ ہے رب کی عبادت کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اور سنیں جی یہ کتب الہیہ اللہ کی کتابوں آسمانی کتابوں میں موجود ہے یہ بات، حدیث قدسی ہے۔ اے ابن آدم خلقتک لعبادتی، میں نے تجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، فلا تلعب کھیل کود میں مشغول نہ ہو جا۔ اور کیا ہے؟ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ تیرے رزق کا میں ضامن بن گیا ہوں، میں نے ذمہ اٹھا لیا ہے۔ فَلَا تَتْعَبْ اپنے آپ کو رزق کی تلاش میں نہ تھکا۔ تیسرا جملہ فَاطْلُبْنِی تو مجھے تلاش کر، تجدنی تو پالے گا تو مجھے۔ اور جب یا اللہ پالیں گے تجھے کیا ہوگا؟ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ لیکن وَإِن فُتْتُكَ میں تجھ سے رہ گیا، میں تجھ سے فوت ہو گیا، میری رضا نہ حاصل کر سکا۔ اللہ فرماتا ہے فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ ہر چیز دنیا کی تجھ سے رہ گئی۔ آج ہم سب کچھ ہونے کے باوجود نمازی نہیں ہیں تو رب راضی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ میں ہر چیز سے بڑھ کے تجھے محبوب ہونا چاہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ پڑھیے جی لِلَّذِينَ ظَلَمُوا پس ان ظالموں کے لیے عذاب کا حصہ جیسا ان کے ہم مشربوں کا حصہ، پس یہ جلد بازی نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ تباہی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق